بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے الٹیمیٹلی آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے جسے ہم کووڈ-19 یا کووڈ-19 عام الفاظ میں جسے ہم کرونا کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کے سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور اس کے متاثر ہونے کے بعد انسان آہستہ آہستہ موت کی دہلیز پہ بیٹھ جاتا ہے اور موت کے دروازے پہ دستک دینے لگتا ہے۔ اگرچہ اتنی ساری باتیں اس بیماری کے حوالے سے ہو چکی ہیں، اس کے اقدامات، احتیاط اور بہت ساری ایسی تدابیر اور ایسے ٹوٹکے اور دعائیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ، مجھے ذاتی طور پہ اور پروفیشنل انداز میں بھی کسی بھی چیز سے اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دعا سے خوش ہیں تو میرے لیے یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر آپ کسی گھریلو ٹوٹکے سے خوش ہیں تو وہ بھی میرے لیے اہم ہے، مگر میرے لیے اہم ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے لیے اہم ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس بیماری کے ان احتیاطوں کو بروئے کار نہیں لاتے جو کہ ہماری اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر والوں، خاندان اور ہمارے متعلقین جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان کے لیے عذاب بننے سے ہمیں روک سکے۔ تو اپنے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام معطر علی ہے اور میں سائیکالوجسٹ ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے سائیکالوجی میں، اور کلینک میں سالوں گزارنے کے بعد، مختلف قسم کے امراض کو دیکھنے کے بعد، مختلف قسم کی بیماریوں کے مشاور کے طور پہ کام کرنے کے بعد میں جن نتائج پہ پہنچا ہوں، میں چاہتا ہوں اس مختصر سی ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں۔ سب سے پہلی چیز، وائرس کیا ہے؟ میں نے اپنے کام کی جگہ پہ 100 میں سے اگر 90 لوگوں سے پوچھا تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اصل میں وائرس کیا ہے۔ وائرس ایک ایسا باؤنڈری لائن پہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جاندار ہے اگر وہ جاندار چیزوں کے اندر چلا جائے، اور بے جان ہے اگر وہ جانداروں کے اندر نہیں ہے، اور اس بیسک کانسیپٹ پہ ہی یہ پوری بیماری اور یہ وبا جو کہ بین الاقوامی طور پہ چھائی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں گے۔ وائرس ہر وہ چیز ہے یا مخصوص طور پہ وہی چیز ہے جو کہ صرف جاندار چیزوں کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، اور جب یہ جاندار چیزوں سے باہر نکل آئے تو پھر اس کو ہم کرسٹل کی شکل میں بھی یا اس کو ہم پاؤڈر کی شکل میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اور ابھی جو وبا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کا مریض چھینک کے یا کانس سے اور اس کے جو لعاب دہن کے یا اس کے جو نزلے کے کچھ قطرے اگر ہوا میں رہ جاتے ہیں تو وہ پھر گھنٹوں رہتے ہیں، اور کچھ تحقیقات کے مطابق وہ پھر دنوں یا ہفتوں رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس سرفیس پہ وہ وائرس رہتے ہیں جب تک اس جگہ کو صاف نہ کیا جائے۔ تو پاکستان جیسے ملک میں جو کہ مختلف بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہے، تو اس میں اس قسم کی کوئی کوشش کرنا اگرچہ ناممکن نہیں ہے لیکن ناممکن حد تک مشکل ضرور ہے۔ تو اس حوالے سے وہ چیزیں آپ کو نہیں بتا رہی جو بتائی جا رہی جو کہ حکومت کی کرنے کی ہیں۔ میں یہاں پہ جو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں
تاکہ اس بیماری سے خود کو بچائیں اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے میں ان کی مدد کریں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماسک پہنا کریں۔ جب تک آپ ماسک پہنتے ہیں یہ جراثیم آپ کی سانس کی نالی میں آ نہیں سکتے، اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ ماسک پہ چپک جاتے ہیں۔ ماسک آپ اتارتے ہیں یا اس کو آپ ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں تو وہ وہیں پر چلے جاتے ہیں اور آپ کو متاثر نہیں کر پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز آپ باہر سے اگر اندر آتے ہیں گھر، تو پراپرلی اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیا کریں، اور کوشش کیا کریں کوئی سا بھی صابن ہے، ضروری نہیں ہے کوئی مخصوص کوئی صابن ہو، کوئی بھی صابن ہے جو کہ جراثیم کے لیے نارملی آپ یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کریں۔ اور اگر نہیں بھی ہے تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ یہ بنا سکتے ہیں، گھر پر ہی بنایا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اپنے ہاتھ دھوئیں اس سے پہلے کہ آپ وہ ہاتھ منہ اپنے چہرے یا آنکھوں پر لگائیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ماسک پہنیں۔ ماسک پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا کلرڈ حصہ ہے اس کو آپ نے باہر رکھنا ہے، خدا نخواستہ جب تک آپ کو یہ بیماری نہیں ہے، تاکہ باہر سے کوئی جراثیم آپ پر اٹیک نہ کر سکیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ اس بیماری سے متاثر ہیں تو پھر آپ اس کو الٹا کر کے پہنیں، یعنی جو کلرڈ وہ ہے، کلرڈ جو اس کا حصہ ہے، رنگدار جو حصہ ہے، اسے آپ اپنے سائڈ پہ کریں اور اس کا جو سفید حصہ ہے وہ باہر کی طرف۔ اس طرح آپ اپنے جراثیم یا آپ اپنے جو وائرس ہیں وہ باہر نہیں نکالیں گے۔ یاد رکھیں کہ مختلف ممالک میں اور مختلف جگہوں پر اس کی مختلف شرح اموات ہیں۔ چائنا میں اس کو تقریباً 2% ریکارڈ کیا گیا، لیکن کل ہی میں ایک کینیڈا کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ اب یہ تقریباً 3.0 یا 3.2% تک بڑھ چکا ہے، اور یہ مزید امکانات ہیں اس کے بڑھنے کے۔ یاد رکھیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، اگر وہ ان احتیاطوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ یہ بچوں اور خاص کر کے 60-70 سالہ بزرگ لوگوں کے لیے ہے۔ تو میری برادرانہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہم سبھی کے لیے محترم ہیں، ہم سبھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہماری محبت کا ہی تقاضا ہے کہ ہم نہ تو ان سے ہاتھ ملائیں، کوشش کریں دور سے ان کو سامان دیں، سب کچھ صاف کر کے ان کو دیں، اور ان کی ضرورتوں کی حد تک کوشش کریں کہ ہم خود کو ان سے آئسولیٹ کریں۔ ان سے ہم واٹس ایپ کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں، ہم انہیں بتا سکتے ہیں، ہم انہیں بہت چاہتے ہیں، اور یہی چاہت ہمیں مجبور کرتی ہے کیونکہ ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اس بیماری کو برداشت کر سکیں۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی وبا بڑھتی ہے یا پھیلتی ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ کسی کو لگتی ہے، کچھ لوگوں کو لگتی ہے، پھر دوسرے حصے میں یہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلا وائرس کیس جب رجسٹر ہوا پازیٹیو کہ ان کو کرونا کووڈ-19 ہے تو لوگوں نے ان کو مذاقی سمجھا، کچھ لوگ ذاتی علاقائی فرقہ واریت کے سائڈ پہ چلے گئے، لیکن جو اہم چیز تھی ان کو سب نے نظر انداز کیا کہ یہ چیز دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح اٹلی نے بھی کیا، ایران میں بھی یہی بحث چلتے رہے کہ یہ فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے اس کو گرانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور انہی کے اثرات ہم اٹلی میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں اموات، اور ہم ایران میں بھی دیکھ رہے ہیں ہزاروں اموات، اور اسی طرح پاکستان میں کل تک
کی جو رپورٹ ہے اس میں تقریباً 5 ہمارے جو شہری ہیں، 5 پاکستانی شہری وہ اس وبا کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں، اور جو پازیٹیو جو رجسٹرڈ کیسز ہیں وہ تقریباً 1000 سے اباؤ ہو چکی ہیں۔ تو اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، بحیثیت ایک نفسیہ دان یا نفسیات کے ایک ادنا سے طالب علم کے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو سیریس لیں، اس کو سنجیدہ لیں۔ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا بھر میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، آج ہی میں نے ایک خبر دیکھی جس پہ ریئلی میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھا کہ جن لوگوں کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے، جن لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے، جن لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جمع ہونے سے روکیں، وہ لوگ گلی کوچوں میں خود کھڑے ہو کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ گیم کھیل رہے ہیں، وہ بچوں کو کا جمگٹھا لگا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو اگر ووٹر چاہیے، شہری بچیں گے تو ان کو ووٹ ملیں گے، نہیں تو اگر ہر بار اسی طرح سلیکشن ہوتی رہے تو پھر میرے خیال میں جمہوریت کا جنازہ نکل جانا چاہیے۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سرور دو جہاں کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص مسئول ہے اس کی رعیت پر، اور اس سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم سے اپنے متعلقین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں کہ وہ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہن رہے ہیں، اندر آتے کے ساتھ ہی وہ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور جو بھی متعلقات وہ لے کر آئے ہیں باہر سے ان کو باقاعدہ دھو کے رکھ رہے ہیں، اور جو لباس انہوں نے پہنا ہے وہ نکال کے دوسرا لباس پہن رہے ہیں۔ یہ سب کے لیے بہتر ہے، کوشش کریں کہ اپنے بزرگ خاندان کے جتنے بھی بزرگ افراد ہیں ان سے ملنا جلنا کم کر دیں، ان کا سامان ان کے قریب رکھ دیں، اور کوشش کریں کہ ان سے ہاتھ نہ ملائیں اور ان کے قریب نہ جائیں۔ آپ کی خدا نخواستہ اگر آپ کو ہے بھی یہ بیماری اور آپ کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے تو ممکن ہے کہ آپ کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اس کو مکمل طور پہ ختم کر سکے، مگر ان افراد کے جن کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں ان کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے، اور کیسز جو کہ میرے رپورٹ میں یا جن سے میں آگاہ ہوں تقریباً 3 میں سے 1 شخص، 3 لوگوں کو یہ بیماری ہوئی، 3 میں سے 1 شخص جس کی عمر 60 سے 70 کے درمیان رہی یا اس سے زیادہ رہی وہ اس سے انتقال کر گئے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش سبھی سے یہی ہے کہ کوشش کریں اس دوران اپنے بزرگ افراد سے دور رہیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ ان سے کیوں دور ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال کریں، فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں سے بچیں، کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ سے ہو سکے آپ سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، پھل کھائیں، آپ کو جو بھی نیچرل چیزیں اویلیبل ہیں آپ وہ کھائیں، اور مصنوعی چیزوں سے گریز کریں۔ اور آخری جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی صحت کے لیے خود جواب دہ ہے۔ حکومت صرف اعداد اور شمار سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنی ہر ایک کوشش کر رہی ہے اپنے شہریوں کو بچانے کی، لیکن اگر شہری خود ہی مرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مارنا چاہتے ہیں تو یہ ریاست کا فرض ہے کہ ایسے افراد کو روکیں۔ سختی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز گوارا نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ محبت سے مان جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے، آپ کی اگلی نسل کے لیے اور موجودہ نسل کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ 3 لہریں ہوں گی اس بیماری کی۔ پہلی لہر آ چکی ہے جس میں یہ کچھ لوگوں کو تھی، اب یہ زیادتی سے پھیلنے لگی ہے جو کہ اکثریت کو ہوگی۔
اور یہ پرسنٹیج بہت آگے تک جائے گا، تو اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ کو یہ بیماری ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی علامات محسوس ہو رہے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو آپ کی سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، آپ کا گلا سوکھ رہا ہے، آپ سانس صحیح سے نہیں لے پا رہے، آپ کو زکام ہے، آپ کو بخار چڑھ گیا ہے، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے مسلسل، آپ چل پھر نہیں سکتے، ڈائریکٹ اپنے ہیلتھ کیئر کو کال کریں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں آپ کو یہ چیزیں ہیں، تاکہ وہ چیک لسٹ دے کے ڈائریکٹ ہی آپ کو اس جگہ ریفر کریں جہاں آپ کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ کچھ ہی اسپتال ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کے ٹیسٹ کٹ موجود ہیں، جیسے کہ جناح ہاسپٹل میں جو لوگ جناح جا سکتے ہیں وہ، اور ساتھ ہی آغا خان میں بھی یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ باقی آپ اپنے قریبی اسپتال سے پہلے یہ معلوم کریں کہ ان کے پاس یہ ٹیسٹ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہو رہے ہیں تو اس طرح ایسی جگہ بالکل بھی نہ جائیں جہاں پر جم گٹا ہو، یا جہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس وہ سہولیات ہی نہ ہوں جس سے آپ کا بنیادی ٹیسٹ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے وہاں جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہو رہی ہیں۔ اگر ہلکا پھلکا سب کچھ ہے، بلا وجہ ایسی بخار یا ایسی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے یہ بیماری آپ کو متاثر تبھی کرے گی جب آپ اس کو پرولونگ، یہ کم از کم 5 دن میں اس کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ 10، 12 یا پھر 15 دن میں بھی یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو جیسی یہ چیزیں آپ محسوس کریں، آپ کوشش کریں ہسپتال کی طرف جانے کی، لیکن ان ہسپتالوں میں جانے کی اور ان وارڈز میں جانے کی جہاں پر اس کے کٹس موجود ہیں، جہاں پر آپ کو ڈاکٹرز دیکھ کے آپ کی بیماری کے مطابق آپ کو ہدایات اور آپ کو ادویات دے سکیں۔ یاد رکھیں اس بیماری کی اب تک کوئی بھی ویکسین یا کوئی بھی ایسی چیز دریافت نہیں ہے کہ جو اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کر سکے۔ آپ کے علامات کا وقتاً فوقتاً علاج کیا جاتا ہے اور اللہ انہی چیزوں سے آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ تو اور آئسولیشن جو ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے الگ رکھا جاتا ہے، تو اس پہ بالکل بھی دیر برداشتہ نہ ہوں۔ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے ارد گرد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی یہ بیماری ان دوسروں کو بھی لگے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو اب اگر ایک کا علاج کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ 5 لوگوں کا علاج پھر کتنا مشکل ہوگا۔ اور پاکستان جیسے وسائل اور پاکستان جیسے ممالک میں جہاں صحت اور دوسری چیزیں ابتر حالات میں ہیں، تو میں گزارش یہی کروں گا کہ فی الحال احتیاط پہ دیکھیں، احتیاط کی طرف جائیں، کیونکہ محتاط رہنا اور کوشش کرنا کہ احتیاط کریں یہ افسوس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف اس حوالے سے تھی کہ بیماری کیسی ہے اور اس سے کیسے اپنا بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات نفسیاتی اثرات کی، تو اس پہ انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی آتی رہیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ اس دور میں کسی کو بھی یہ کہنا کہ گھبرانا نہیں ہے یا ڈرنا نہیں ہے یا خوف زدہ نہیں ہونا، یہ ان کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ پوری دنیا ڈری ہوئی ہے، 1 ارب سے زیادہ لوگ گھروں میں محبوس ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں اور مزید متاثر ہوں گے۔ تو جو دوسری لہر جس کے بارے میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی رہے گی اور پھر پیک پہ پہنچ جائے گی، پھر یہ ایک دم سے نیچے جائے گی، اور نیچے جانے کے بعد اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ لیکن جب تک مکمل طور پہ آپ کو آپ کے ملک کے یا آپ کے ایریا کے میڈیکل کے شعبے کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں آپ کو نہیں بتاتے کہ یہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، تب تک احتیاط جاری رکھیں۔ احتیاط ہی زندگی ہے اور احتیاط سے ہی ہم خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔
میری دعا یہی ہے اللہ سبھی انسانوں کو اس بیماری سے چھٹکارا دے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس قسم کی بیماریوں سے بہتر طور پہ نمٹنے کی صلاحیت پیدا کریں اور اس قسم کی بیماریاں پھیلاؤ سے روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنا احتیاط جاری رکھیے۔ اللہ نگہبان۔